کار کے دوسرے دروازے پر دستک سنائی دی۔ اس نے دیکھا وہاں بھی ایک مقامی شخص ریوالور لیے ہوئے کھڑا تھا اور دروازہ کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اسے دروازے کا لاک کھولنا پڑا۔ دوسرا شخص اندر آ کر اس فائل والے لفافے کو اٹھا کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر پچھلے دروازے کے لاک کو کھول دیا۔ پہلا والا پچھلی والی سیٹ پر آ کر آرام سے بیٹھ گیا اور ریوالور کی نال کھوپڑی کے پچھلے حصے سے لگا دی۔ دوسرے نے تلاشی لے کر اس کے لباس کے اندر سے ریوالور نکال لیا۔ اس وقت تک تمام اونٹ ایک قطار میں ہو گئے تھے۔ آگے والے نے کہا، کم آن، ڈرائیو آن ہیئر۔ وہ کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تم ہو کون؟ مقامی نہیں ہو سکتے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہاں کے مقامی باشندے ناخواندہ ہیں، جبکہ تم انگریزی بول رہے ہو۔ ہم جو بھی ہیں اس وقت تک تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے جب تک تم ہمارے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ فی الحال ہم جہاں کہہ رہے ہیں وہاں گاڑی لے چلو۔ وہ مجبور تھا ان کے احکامات کی تعمیل کرنے لگا۔ اپنے بنگلے کی طرف جانے والا راستہ چھوڑ کر ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ وہ دوسرے دن 11 بجے کیٹی بندر پہنچا۔ ماریا اپنی کار لے کر گھاٹ پر آئی تھی۔ اس نے کار سے باہر نکل کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ قریب آ کر بولی، جی چاہتا ہے کہ تمہارے نزدیک سے نزدیک تر ہو جاؤں۔ ایسا شادی کے بعد بھی سر عام نہیں ہوگا۔ ہماری تہذیب میں میاں بیوی کے تعلقات بیڈ روم کی 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ ماریا نے اسے اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے ڈیڈی سے ضد کر کے اپنی بات منوا لی ہے۔ کیا وہ ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئے ہیں؟ شادی کے لیے نہیں، کیٹی بندر بجلی گھر کا فائل تمہیں دکھانے اور پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ تعجب ہے، مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی بات مان لیں گے۔ انہوں نے کہا ہے وہ ایک سیدھا سادہ سا کاروباری معاہدہ ہے اور ہماری کمپنی کے تعاون سے پاکستانی قوم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو وہ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے اصول کے خلاف وہ معاہدہ پڑھنے کے لیے دے دیں گے۔ کب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ آج اور ابھی۔ ہم ان کے دفتر جا رہے ہیں۔ وہ بولا، عشق میں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، لیکن تمہارے عشق نے میرا کام تو آسان کر دیا ہے۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے مگر تم اجنبیوں کی طرح بیٹھے ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا، تم نہیں جانتی میں بھی تمہارے لیے کس قدر بے چین ہوں، مگر صبر کر رہا ہوں، اور اگر تم صبر کرنا نہیں چاہتی تو آج ہی میرے ساتھ کراچی چلو۔ میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر ڈیڈی یہاں کی حکومت کے تعاون سے تمہیں گرفتار کرا دیں گے اور مجھے واپس لائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے شادی کرنے کے لیے اپنے انجام کی پرواہ نہیں کرتا۔ کار دفتری عمارت کے احاطے میں پہنچ کر رک گئی۔ وہ کار سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ ایک کوریڈور سے گزر کر دوسرے کوریڈور میں پہنچے۔ ماریا نے ایک دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ اسے ذرا سا کھول کر پوچھا، ہائی ڈیڈ، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ کم آن بیبی۔ وہ دونوں اندر آئے۔ ہیرالڈ نے اٹھ کر وہ سے مصافحہ کیا اور پھر کہا، بیٹھو۔ تم مجھے کوئی جادوگر معلوم ہوتے ہو، میری بیٹی پر جادو کر دیا ہے۔ یہ مجھ سے ایسی باتیں منوا لیتی ہے جو میرے اصول کے خلاف ہیں۔ بہرحال کیا پیو گے، چائے یا کافی؟ وہ بولا، چائے کافی ہوگی۔ ہیرالڈ نے انٹرکام کے ذریعے چائے اور بسکٹ لانے کو کہا، پھر رولنگ چیئر سے اٹھ کر پیچھے آئرن سیف کے پاس جا کر اسے کھولا۔ اندر بہت سی فائلیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے ایک فائل اٹھا کر سیف کو بند کیا، پھر ریوالونگ چیئر پر بیٹھ کر اس کی طرف فائل پڑھاتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح پڑھ لو، یہ تمہاری مطلوبہ فائل ہے۔ وہ شکریہ ادا کرتے ہوئے فائل لے کر اور اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ ہیرالڈ نے کہا، اگر تمہاری کوئی سماجی یا سرکاری اہمیت ہے تو میں چاہوں گا کہ ایک پریس کانفرنس میں بیان دو کہ تم نے کیٹی بندر بجلی گھر کا یہ صاف ستھرا معاہدہ پڑھا ہے۔ وہ پڑھ رہا تھا،
معاہدہ واقعی صاف ستھرا تھا، کوئی گڑبڑ والی بات نہیں تھی۔ وہاں ایک بڑا بجلی گھر قائم ہو جانے سے تھر کے علاقے میں دور دور تک بجلی کے ذریعے ریگستانی علاقوں میں پانی بھی پہنچایا جا سکتا تھا۔ جس علاقے میں بجلی اور پانی ہو، پھر وہ علاقہ پسماندہ نہیں رہ سکتا، وہاں ترقی کی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس معاہدے کے آخر میں بابڈا کے اور سیپا کے اعلیٰ عہدیداروں کے دستخط تھے۔ اس نے واپس کرتے ہوئے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ فائل میرے سامنے کھول کر اپنی نیک نیتی کا ثبوت دیا ہے اور مجھے مطمئن کیا ہے، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہیرالڈ نے کہا، ہاں ہاں بولو، رک کیوں گئے؟ اس نے ماریا کو دیکھا۔ ماریا نے کہا، ڈیڈی، یہ اس فائل کو دیکھنا چاہتے ہیں جس پر سرخ پیتا ہے اور جس پر ٹاپ سیکریٹ لکھا ہوا ہے۔ ہیرالڈ نے کہا، بیبی، یہ نامناسب ہے، اور مسٹر وو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ راز آخر راز ہی ہوتا ہے، پھر ٹاپ سیکریٹ کسی کے سامنے کبھی ظاہر نہیں کیا جاتا ہے۔ ماریا نے کہا، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ پریس کانفرنس میں پوری طرح مطمئن ہو کر بیان دیں گے۔ آپ اپنی بیٹی کی خاطر انہیں مطمئن کر دیں۔ اس نے دوبارہ اٹھ کر آئرن سیف کھولا۔ کیٹی بندر بجلی گھر والی فائل کو سیف کے اندر رکھ کر دوسری فائل اٹھائی۔ اس پر لکھا ہوا تھا ٹاپ سیکریٹ، اور اس پر سرخ فیتا نظر آ رہا تھا۔ اس نے وہ کے پاس آ کر فائل کھول کر کہا، یہی ٹاپ سیکریٹ والی فائل ہے۔ ہانگ کانگ میں ایک شپنگ کمپنی سے خفیہ معاہدہ ہوا تھا، تمہارے ملک کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس لیے تمہارے ہاتھوں میں نہیں دے رہا ہوں، ایک ایک صفحہ دکھا رہا ہوں۔ اس پر سرسری نگاہ ڈال کر مطمئن ہو سکتے ہو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ اس فائل کے ہر صفحے کو سرسری نظروں سے دیکھتا گیا۔ آخر میں سیپا اور ہانگ کانگ شپنگ کمپنی کے عہدیداروں کے دستخط تھے۔ وہ مطمئن ہو کر بولا، میں نے آپ کو بڑی زحمت دی اور آپ کے ذہن پر بھی گراں گزر رہا ہوگا، لیکن آپ کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی سیپا کمپنی کے خلاف جو غلط فہمیاں ہیں، اسے پریس کانفرنس کے ذریعے دور کر دوں گا۔ ہیرالڈ جان نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ ٹاپ سیکریٹ فائل کو آئرن سیف میں رکھ کر لاک کیا، پھر رولنگ چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ ملازم چائے اور بسکٹ لے آیا تھا، وہ بسکٹ کھانے اور چائے پینے لگے۔ ماریا نے کہا، ڈیڈ، میں مسٹر وو کے ساتھ کراچی جانا چاہتی ہوں، کیا جا سکتی ہوں؟ اب تم ایک نئی فرمائش کر رہی ہو، میں انکار کروں گا تو تم پھر اپنی ضد منوانے کے لیے مجھے پریشان کرتی رہو گی۔ ڈیڈی، میں کراچی جاؤں گی تو آپ کو فائدہ پہنچے گا نا؟ میں مسٹر وو سے ضد کروں گی کہ یہ کل ہی پریس کانفرنس بلائیں اور اس کی باقاعدہ ویڈیو فلم تیار کریں۔ تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے؟ آل رائٹ، تم جا سکتی ہو۔ وہ خوش ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کر ہیرالڈ سے لپٹ گئی، اسے پیار کیا، پھر کہا، تھینک یو ڈیڈی، یو آر ویری نائس ٹو می۔ پھر وہ دونوں ہیرالڈ جان سے رخصت ہو کر اس دفتری کمرے سے چلے گئے۔ ہیرالڈ نے آرام سے رولنگ چیئر پر بیٹھ کر اطمینان کی سانس لی۔ اس نے بڑی حکمت عملی سے کام لیا تھا۔ مسٹر وو کو مطمئن کر کے وہ پاکستانی پریس اور عوام کا اعتماد حاصل کرنے والا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا، 1:25 ہوئے تھے۔ اس نے کل اپنے اے ڈی کو ٹاپ سیکریٹ والی فائل دے کر کہا تھا کہ کراچی سے لندن روانہ ہونے سے پہلے فون کے ذریعے رابطہ کرے، لیکن فلائٹ کی پرواز کا وقت ہو چکا تھا اور اے ڈی نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کراچی میں اپنے ملک کے سفارت خانے سے رابطہ کیا، پھر وہاں کے سیکرٹری سے پوچھا، اے ڈی نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا ہے؟ کیا وہ لندن کے لیے روانہ ہو چکا ہے؟ سیکرٹری نے کہا، نو سر، آپ کا اے ڈی ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے آدمی نے فلائٹ کی پرواز سے 1 گھنٹہ پہلے اس کا ٹکٹ کینسل کرایا ہے۔ ہیرالڈ نے پریشان ہو کر کہا، اے ڈی کل ہی یہاں سے روانہ ہو چکا تھا، پھر وہاں کیوں نہیں پہنچا؟ اس نے رابطہ منقطع کر کے اے ڈی کے بنگلے فون نمبر ڈائل کیا، ریسیور کان سے لگایا، دوسری طرف مسلسل گھنٹی کی آواز ابھرتی رہی،
لیکن کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ ہیرالڈ نے اپنی خفیہ ایجنسی سے رابطہ کیا۔ ایجنسی کے چیف کو ایڈی کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک اہم فائل لے کر کل یہاں سے گیا تھا لیکن لاپتہ ہو گیا ہے، اسے فوراً تلاش کیا جائے۔ خفیہ ایجنسی نے اپنے جاسوس کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ ایڈی کیٹی بندر سے کل باہر گیا تھا یا نہیں۔ گھاٹ کے ملا اور وہاں کے انچارج وغیرہ ایڈی جیسے افسران کو اچھی طرح جانتے تھے۔ سب نے بیان دیا کہ ایڈی صاحب کل یہاں سے فیری بوٹ کے ذریعے نہیں گئے تھے۔ کیٹی بندر سے باہر جانے کا وہی ایک راستہ تھا۔ ایجنسی کے چیف نے فون کے ذریعے ہیرالڈ کو بتایا، ایڈی کیٹی بندر میں کہیں ہے، وہ یہاں سے باہر نہیں گیا ہے، ہمارے آدمی اس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ ہیرالڈ نے کہا، یہاں کی سیکورٹی کو الرٹ کر دو، مسٹر وو ماریا کے ساتھ ہے، جب تک ایڈی کا سراغ نہ ملے مسٹر وو کو یہاں سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ وہ ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسے ایڈی کی فکر نہیں تھی، فکر ٹاپ سیکرٹ فائل کی تھی۔ اگر وہ سرخ فیتے والی فائل انٹیلیجنس کے سامنے کھل جاتی تو ایک بہت بڑا مشن ناکام ہوتا اور سیپا کمپنی کے قدم اس زمین سے اکھڑ جاتے۔ اس نے پھر فون کے ذریعے ایک سیکورٹی گارڈ سے پوچھا، کیا مسٹر وو ماریا کے ساتھ ہے؟ یس سر، میں ان دونوں کی نگرانی کر رہا ہوں۔ وہ ابھی کہاں ہیں؟ ابھی وہ ساحلی سڑک پر آئے ہیں اور کار سے اتر کر مچھلی بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ گھاٹ کی طرف جائیں تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ اس نے فون بند کر دیا۔ سیکورٹی گارڈ نے درست اطلاع دی تھی۔ وہ دونوں مچھلی بازار پہنچ گئے تھے۔ ماریا نے کہا، تم کبھی مچھلیاں خریدتے نہیں ہو، لیکن جب بھی ساحل پر آتے ہو تو مچھلی بازار سے ضرور گزرتے ہو، کیا مچھلیاں بیچنے والی عورتوں میں کوئی کشش ہے؟ اسی وقت ایک مقامی عورت نے مخاطب کیا، صاحب ایک دم تازہ مچھلی ہے، ایک بار لے جا کر میم صاحب کو کھلاؤ، پھر روز روز آؤ گے۔ وہ نے کہا، میم صاحب ابھی یہی کہہ رہی تھیں کہ میں مچھلی خریدتا نہیں ہوں، چلو جو تازہ ہے وہ 1 کلو دے دو۔ وہ عورت ایک مچھلی تول کر اسے چھیلنے اور کاٹ کر اس کے ٹکڑے بنانے لگی۔ ماریا اپنے محبوب کی طرف رک کیے باتیں کر رہی تھی۔ اس عورت نے چور نظروں سے ماریا کو دیکھا، پھر ایک شاپنگ بیگ لے کر اپنے نیچے ایک چٹائی سے ریوالور نکال کر شاپنگ بیگ میں ڈالا، پھر اس کے اوپر مچھلی کے بڑے بڑے ٹکڑے ڈال دیے۔ اس کے بعد شاپنگ بیگ آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو صاحب، 60 روپے دو۔ وہ نے اسے 20 روپے دے کر اسے شاپنگ بیگ کو لے لیا۔ پھر کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے تاکہ شام سے پہلے کراچی پہنچ سکیں، میں تمہیں بڑی مزیدار مچھلی پکا کر کھلاؤں گا۔ وہ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ اسی وقت ایک مقامی نے کار کی کھڑکی کے پاس جھک کر کاغذات کا ایک پلندہ وہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب یہ کاغذ کا پوٹلا آپ کا ہے، ادھر گھاٹ میں گرا پڑا تھا، ہم اٹھا کے آپ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آپ کیسا آدمی ہیں صاحب، اپنی چیز کو بھول گیا؟ وہ نے کاغذات کا پلندہ لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے انعام کے طور پر 10 روپے دیے۔ وہ خوشی کا اظہار کرتا ہوا چلا گیا۔ ماریا نے کار ڈرائیو کرتے ہوئے کہا، یہاں کے لوگ بہت غریب ہیں، 10 روپے لے کر خوش ہو جاتے ہیں۔ بائی دا وے، کیسے کاغذات ہیں؟ تم انہیں گم کر کے بھول گئے تھے؟ وہ مسکرا کر بولا، گھاٹ پر تمہیں دیکھتے ہی میں ساری دنیا کو بھول گیا تھا، یہ کاغذات کیا چیز ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم باتیں خوب بناتے ہو، یہ کاغذات یہاں کیوں لائے تھے؟ کیا اتنے اہم ہیں کہ گم ہونے کے بعد ان کی کمی محسوس نہ کرو؟ کاغذات تو بہت اہم ہیں، کراچی پہنچ کر تمہیں ان کی اہمیت بتاؤں گا۔ ابھی بتانے میں کیا حرج ہے؟ ہم کراچی پہنچنے تک صرف پیار و محبت کی باتیں کریں گے۔ ماریا نے گھاٹ کے قریب کار روک دی۔ اس نے کاغذات کو جیکٹ کے اندر رکھ لیا تھا۔ وہ کار سے باہر آئے تو کشتی کے قریب 4 مسلح گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے ماریا سے کہا، مس صاحبہ، آپ کے ڈیڈی کا حکم ہے، ابھی آپ دونوں یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، ماریا
ان سے کہو ہمارا ابھی جانا بہت ضروری ہے۔ ماریا بولی، جب ڈیڈی منع کر رہے ہیں تو کوئی مصلحت ہوگی، پلیز رک جاؤ۔ سوری ماریا، میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کروں گا، ان گارڈز کو راستے سے ہٹنے کے لیے کہہ دو۔ تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ جب ڈیڈی نے ہم سے تعاون کیا ہے تو ہمیں ان کی بات مان کر رک جانا چاہیے۔ اس نے مچھلی کے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالا، تھیلے کو پھینکا، پھر ایک ہاتھ سے ماریا کو دبوچ کر اسے ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے مسلح گارڈ سے کہا، فوراً ہٹ جاؤ، کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہاری مس صاحبہ کو گولی مار دوں گا۔ وہ چاروں گارڈز مجبوراً ایک طرف ہٹ گئے۔ یہ راز سیپا کے چند اعلیٰ افسران جانتے تھے کہ ماریا ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان کی بیٹی ہے یا محض ایک اعلی کار ہے۔ وہ ماریا کو کھینچتا ہوا کشتی میں آ کر ملا سے بولا، فوراً انجن اسٹارٹ کرو ورنہ گولی مار دوں گا، جلدی کرو۔ ملا نے انجن اسٹارٹ کیا۔ ہیرالڈ جان کی طرف سے جو گارڈ خفیہ طور پر ان کی نگرانی کر رہا تھا، اس نے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا، لیکن اسے آن کرنے سے پہلے ہی کہیں سے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی اور اس کی کھوپڑی میں پیوست ہو گئی۔ وہ کچھ بولنے سے پہلے ہی خاموش ہو گیا۔ کشتی گھاٹ سے دور ہوتی جا رہی تھی اور تیزی سے دوسرے گھاٹ کی طرف جا رہی تھی۔ ماریا نے کہا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، اس طرح مجھے زبردستی مت لے جاؤ، ڈیڈی کے آدمی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تمہیں گولی مار دیں گے۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے، تمہارے لیے سینے پر گولی کھاؤں گا، کیا تم میرے لیے جان پر کھیلنے سے ڈر رہی ہو؟ جان بوجھ کر موت کو دعوت دینا حماقت ہے، عشق نہیں۔ ہم پاکستانی ایسا ہی عشق کرتے ہیں، دیکھتی جاؤ، یہ عشق بھی ہے اور ایڈونچر بھی۔ ہیرالڈ جان بہت پریشان تھا، اپنے دفتری کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ خفیہ ایجنسی اب تک معلوم نہیں کر پائی تھی کہ ایڈی اس ٹاپ سیکریٹ فائل کے ساتھ کہاں لاپتہ ہو گیا ہے۔ بڑی دیر بعد ایجنسی کے چیف نے فون پر کہا، گیٹی بندر میں میرا پورا اسٹاف ایڈی کو تلاش کر رہا ہے، آپ کے درجنوں سیکورٹی گارڈز کیا کر رہے ہیں؟ وہ ماریا اور مسٹر وہ کو جانے سے نہ روک سکے۔ وہ دونوں گھاٹ پار کر کے رفوٹو گوٹ سے بھی آگے نکل گئے۔ رپورٹ کے مطابق مسٹر وہ ماریا کو اغوا یرغمال بنا کر لے گیا ہے۔ ہیرالڈ حیرانی اور پریشانی سے سوچنے لگا، مسٹر وہ نے ماریا کو یرغمال کیوں بنایا ہے؟ میرے حکم کے خلاف وہ جبراً یہاں سے کیوں گیا ہے؟ کیا وہ سیکریٹ فائل اس کے ہاتھ لگ گئی ہے؟ اس نے ماریا کی نگرانی کرنے والے گارڈ سے رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے فون اٹینڈ نہیں کیا جا رہا تھا۔ ہیرالڈ کو ابھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ گارڈ مارا جا چکا ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہیرالڈ نے کہا، آ جاؤ۔ دو مسلح گارڈز نے آ کر اسے سلوٹ کیا۔ پھر ایک نے کہا، سر ہم گھاٹ پر تھے، اس نے مس صاحبہ کو ریوالور کے نشانے پر رکھا تھا اور ہم کو وارننگ دے دی تھی کہ اس کا راستہ نہ روکا گیا تو وہ مس صاحبہ کو گولی مار دے گا۔ ایسے میں ہم اسے راستہ نہ دیتے تو وہ مس صاحبہ کو مار ڈالتا۔ ہیرالڈ نے غصے سے کہا، وہ ماریا کو مار ڈالتا تو کیا قیامت آ جاتی؟ تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ دوسرے گارڈ نے کہا، سر ہم آپ کی بیٹی کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہیرالڈ کو خیال آیا کہ یہاں سبھی ماریا کو اس کی بیٹی سمجھتے ہیں، وہ خواہ انہیں غصہ دکھا رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا، کیا مسٹر وہ کے پاس کوئی فائل تھی؟ نو سر، اس کے پاس فائل نہیں تھی، ایک تھیلا تھا جس کے اندر مچھلی کے ٹکڑے تھے، اس نے تھیلے کے اندر سے ریوالور نکالا تھا۔ اس کے پاس فائل نہیں تھی، کچھ کاغذات تو ہوں گے؟ یس سر، وہ کار سے نکلتے وقت کچھ کاغذات کا ایک بلندہ اپنی جیکٹ کے اندر رکھ رہا تھا۔ اس نے گارڈز کو جانے کا حکم دیا، پھر فون کے ذریعے ایجنسی کے چیف سے کہا، مسٹر وہ کاغذات کا ایک بلندہ اپنی جیکٹ کے اندر رکھ کر لے گیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے فائل کو پھینک دیا ہو اور صرف اہم کاغذات لے جا رہا ہو۔ چیف نے کہا، وہ رفوٹو گوٹ کے بعد بخان تھانے کے قریب سے گزرے گا،
اگر راستہ بدل بھی دے تو اسے گھارو پولیس اسٹیشن کے پاس سے ضرور گزرنا ہوگا۔ ہم نے دونوں تھانے والوں کو الرٹ کر دیا ہے۔ کراچی پہنچنے کے راستے پر ہمارے آدمی اس کی طاق میں ہیں۔ ہیرالڈ جان مطمئن نہیں تھا، صرف اپنی خفیہ ایجنسی کی کارکردگی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر وو کی پراسراریت اور حکمت عملی نے سمجھا دیا تھا کہ اس کے اہم مشن کو ناکام بنانے والا مسٹر وو تنہا نہیں ہے، وہ باقاعدہ کسی منظم ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس نے حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار سے فون پر رابطہ کیا۔ میں نے 4 دن پہلے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ ایک جوان موٹر سائیکل پر رفوٹو گوڑ تک آتا ہے، پھر فیری بوٹ کے ذریعے کیٹی بندر پہنچ کر چند گھنٹے گزار کر چلا جاتا ہے۔ ہم نے تو اسے روکنے اور ٹریپ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آپ کی طرف سے کارروائی نہیں کی گئی۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا، ایسے کتنے ہی لوگ ساحلی علاقوں میں تفریح کے لیے جاتے رہتے ہیں۔ جب تک وہ جوان کوئی قابل اعتراض حرکت نہ کرتا، اس کے خلاف کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہونے والے خفیہ معاہدے کے اصل کاغذات چرا کر لے گیا ہے۔ اعلیٰ عہدیدار نے گھبرا کر پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی کہہ رہا ہوں جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مسٹر جان، ہم نے مقتدر حلقوں کی لا علمی میں وہ خفیہ معاہدہ کیا تھا۔ اگر اس معاہدے کا علم کسی بھی اعلیٰ افسر کو ہو گیا تو ہماری حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ جوان کون ہے اور اس وقت کہاں ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ جوان خود کو مسٹر وو کہتا ہے۔ اس وقت وہ کاغذات چرانے کے علاوہ میری بیٹی ماریا کو بھی اغوا کر کے لے جا رہا ہے۔ وہ شاید کراچی کی طرف جا رہا ہے، لیکن بہت چال باز ہے، کسی دوسرے علاقے کی طرف جا سکتا ہے۔ ویسے وہ سندھ کے جنوب مشرقی حصے میں رہے گا۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا، اس کے خلاف بڑے اقدامات کے لیے یہ اہم نقطہ ہمیں مل گیا ہے کہ اس نے غیر ملکی سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی کو اغوا کیا ہے۔ آپ اسے غیرت کا معاملہ بنا کر سفارتی سطح پر واویلا کریں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں کہ اس نے سلطنت برطانیہ کی ایک بیٹی کو اغوا کیا ہے، لہٰذا اسے گرفتار کر کے حکومت برطانیہ کے حوالے کیا جائے۔ ہم یہاں اپنے طور پر اس کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں۔ میں ابھی سندھ کی پولیس اور انتظامیہ کو اس کے پیچھے لگا کر آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاہدے کو نہ آرمی تک پہنچنے دوں گا اور نہ ہی اسے عوامی سطح پر ظاہر ہونے دوں گا۔ انہوں نے رابطہ ختم کر دیا اور اپنے طور پر وہ کے خلاف عملی اقدامات کرنے لگے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھتا تھا کہ جس آگ سے کھیلنے جا رہا ہے اس میں جل بھی سکتا ہے۔ یہ بھی جانتا تھا کہ برطانیہ کی سیپا کمپنی کے پیچھے امریکی کمپنی ہوپ ویل ہولڈنگ لمیٹڈ ہے، اور اگر اس خفیہ معاہدے کو چرایا جائے گا تو امریکہ بہادر کی تمام خفیہ ایجنسیاں اس تنہا وو کا جینا حرام کر دیں گی۔ وہ سیپا اور امریکی ایچ تو غیر ملکی ہیں، پرائے ہیں۔ یہاں تو اپنے ہی ملک کے خداداد کے دشمن اعلیٰ عہدیدار بھی وہ پر اپنے وطن کی زمین تنگ کر دیں گے۔ اس کے باوجود وہ آتش نمرود میں کود پڑا تھا، تیز رفتاری سے اپنی موٹر سائیکل بھگا رہا تھا۔ پہلے اس نے ماریا کو پیچھے بٹھایا تھا، لیکن وہ چھلانگ لگا کر ایک کچی سڑک پر گر پڑی تھی۔ وہ موٹر سائیکل کو گھما کر اس کے پاس آ کر بولا، تم کیا چاہتی ہو؟ کیا ایسی حرکتیں کر کے فرار ہونے اور بچ نکلنے کا موقع ضائع کرنا چاہتی ہو؟ میں تم سے کئی بار کہہ چکی ہوں، مجھ سے تم محبت کرتے ہو تو ڈیڈی کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ تم کسے ڈیڈی کہہ رہی ہو؟ کیا مجھے نادان بچہ سمجھ رہی ہو؟ مس لومڑی، ہمارے عشق کی داستان صرف اتنی سی ہے کہ تم مجھے پھانس رہی تھی اور میں تمہیں پھانس رہا تھا۔ ابھی تمہیں محبوبہ بنا کر نہیں، یرغمال بنا کر لے جا رہا تھا۔ کہیں ایسی جگہ تمہیں چھوڑنا چاہتا تھا جہاں کوئی گاڑی مل جائے اور تم کیٹی بندر واپس جا سکو۔ بولو، کیا ارادہ ہے؟ کسی بستی کے قریب پہنچا دوں
या इसी वीराने में छोड़कर चला जाऊं? वो तकलीफ से कराते हुए अपनी कमर पकड़कर मुश्किल से उठकर खड़ी हुई। वो बोला, मुझे पूछना चाहिए कि तुम्हें कहाँ चोट लगी है, लेकिन तुम मेरी घरवाली नहीं हो, इसलिए मेरा पूछना मुनासिब नहीं होगा। वो कराते हुए बोली, तुमने मुझे लोमड़ी कहा है, तुम खामखा मुझे मक्कार समझ रहे हो। अब मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी जिसके बायस तुम मेरी मोहब्बत पर शुबा करो। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और साबित कर दूँगी कि तुम्हारी खातिर सारी दुनिया को छोड़ सकती हूँ। वो इसके पीछे मोटरसाइकिल पर आकर बैठ गई, इसकी कमर को अपनी बाहों से जकड़ लिया और बोली, एक बात समझ में नहीं आई, जब केटी बंदर में तुमसे हर तरह ताउन किया जा रहा था, टॉप सीक्रेट फाइल भी तुम्हें दिखा दी गई थी, तो फिर तुम दुश्मनों के अंदाज में मुझे यारगमाल बनाकर क्यों ले जा रहे हो? क्या अभी तक सूरत हाल तुम्हारी समझ में नहीं आई है? किसी हद तक समझ रही हूँ कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। चलो इतना बता दो, इस शख्स ने तुम्हें किस किस्म के कागजात दिए थे? तुमने बड़ी हिफाजत से इन्हें जैकेट के अंदर रखा है। ये बहुत से निकाह नामे हैं, मैंने तुम्हारी जैसी कई हसीनाओं को फांस कर इनसे निकाह पढ़वाया था। इनके ज़रिए अपने कई मकासद पूरे किए थे, फिर इन्हें अपनी ज़िंदगी से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया था। इसने एक जगह मोटरसाइकिल रोक दी, अचानक इसे धक्का दिया। वो चीख मारते हुए पीछे जाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। वो बोला, अब तो मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक रहा हूँ, लेकिन इतनी शराफत के साथ कि बग़ैर हाथ लगाए तुम्हें एक कोर्ट के करीब छोड़ रहा हूँ। उसने एक तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहा, मेरी उंगली की सीध में 5 किलोमीटर चलती रहोगी तो एक गोट में पहुँच जाओगी, वहाँ थाने वाले तुम्हारे बहुत काम आएंगे। वो गुस्से से बोली, ये कोई शराफत है? क्या तुम गोट तक नहीं पहुँचा सकते? सॉरी, तुम जितनी देर तक पैदल चलती रहोगी इतनी देर में मैं कहीं से कहीं पहुँच जाऊँगा। इस गोट के थाने वाले तुम्हारे साथ मिलकर मेरी गर्द को भी ना पहुँच सकेंगे। ये कहते ही इसने मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई, फिर इस पर मट्टी धूल उड़ाता हुआ तूफ़ानी रफ्तार से दूर होता चला गया। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले हरकत में आ गए थे। इस्लामाबाद से हुक्म सादिर किया गया था कि मिस्टर बो नामी एक जवान, जो बज़ाहिर पाकिस्तानी है मगर गैर मुल्की एजेंट है, वो केटी बंदर में कायम होने वाले एक बहुत बड़े बिजली घर के मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए इस इलाके में तकसीबी कार्रवाइयाँ करता रहा है और अब सीपा कंपनी के डायरेक्टर जनरल की बेटी मारिया को अगवा करके कहीं ले गया है। वो सिंध के जुनूब मशरक़ी इलाकों में होगा। इसके अतराफ़ मुहसरा किया जाए ताकि वो चंद मखसूस इलाकों से बाहर ना निकल सके और अपनी गिरफ्तारी पेश करने पर मजबूर हो जाए। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले कराची से मीरपुर ख़ास तक, फिर वहाँ से थरपार कर ज़िला बदीन और दादऊ वग़ैरह तक तमाम थानों को, सुराग रसानों को फ़ोन के और फैक्स के ज़रिए मिस्टर बो के बारे में ख़बर दे रहे थे, इसका हुलिया बयान कर रहे थे और इसकी एक ख़ास पहचान बता रहे थे कि इसके पास एक भारी भरकम मोटरसाइकिल और एक खूबसूरत अंग्रेज़ दोशीज़ा होगी। वो कराची में जिस रेस्टोरेंट का मालिक था, वहाँ के मैनेजर और मुलाजमीन से पूछगछ की गई और इसकी तस्वीर तलब की गई। इनके पास इसकी तस्वीर नहीं थी और न ही रेस्टोरेंट के मुलाजमीन इसके रिश्तेदारों को जानते थे। ये मालूम हुआ कि रेस्टोरेंट की ऊपरी मंजिल में वो रहा करता था। ऊपरी मंजिल की रिहाइशगाह का ताला तोड़कर अंदर इसके सामान की तलाशी ली गई। वहाँ से कोई ऐसी चीज़ या ऐसे कागजात बरामद नहीं हुए जिनके ज़रिए इसके हालात ज़िंदगी और इसके किरदार के बारे में कुछ मालूम होता। इसके रिहायशी सामान से इतना ही अंदाज़ा हुआ कि वहाँ एक आम सा आदमी रहता था जिसने अब तक खिलाफ कानून कोई काम नहीं किया था। दोपहर को इतला मिली कि ठट्टा के एक इलाके सोंडा में, जहाँ कोयले के ज़खायर हैं, वहाँ एक भारी भरकम मोटरसाइकिल पाई गई है। सोंडा के तमाम घरों की तलाशी ली जा रही है। एक औरत और 2 मर्दों का बयान था कि एक खूबरू जवान इधर आया था, लेकिन इसके साथ कोई अंग्रेज़ लड़की नहीं थी। वो सड़क के किनारे मोटरसाइकिल छोड़कर ठट्टा जाने वाली बस में सवार हो गया था।
ٹھٹا کے پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ وہ انگریز لڑکی ماریا وہاں آئی ہوئی ہے۔ ماریا کا بیان تھا کہ مسٹر بو اسے بخان پولیس اسٹیشن سے 5 کلومیٹر دور چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بخان کی پولیس نے اسے ٹھٹا پہنچا دیا تھا۔ ماریا نے فون کے ذریعے ہیرالڈ جان اور برطانوی سفارت خانے سے رابطہ کر کے انہیں اپنے حالات بتائے تھے۔ اب سفارت خانے کی طرف سے اسے لے جانے کے لیے ایک گاڑی آنے والی تھی۔ تھرپارکر کا وہ صحرا جو بھارت کے راجستھان سے ملا ہوا ہے، وہاں کے پولیس اسٹیشن سے اطلاع ملی کہ وہاں کی ایک مشہور سماجی تنظیم بابیلی کے صدر نے ایک بیان دیا ہے۔ اس بیان کے مطابق پچھلے روز ایک خوبرو جوان ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل پر 3 کمسن لڑکیوں کو لے کر آیا تھا۔ غیر ملک سے آنے والے شکاریوں کی ایک ٹیم ان لڑکیوں کو پکڑنا اور ظلم کرنا چاہتی تھی۔ وہ جوان انہیں ان ظالموں سے بچا کر لایا تھا اور بابیلی کے صدر کو ان لڑکیوں کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی تھی۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ دکھایا تھا جس کے مطابق اس کی عرفیت مسٹر بو تھی اور وہ دوبارہ کسی دن آنے کے لیے کہہ کر گیا تھا۔ وہ دن گزر گیا، رات آ گئی۔ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار نے سختی سے حکم دیا تھا کہ ہر علاقے میں پولیس کی کئی موبائل ٹیمیں بنائی جائیں اور وہ ٹیمیں باری باری دن رات مسٹر بو کو تلاش کریں۔ جب تک وہ گرفتار نہ ہو تب تک راتوں کو بھی گشت کیا جائے۔ اسے ہر صورت میں پکڑنا ہے۔ اس بس کا پتہ چل گیا جس میں وہ سونڈا سے بیٹھ کر ٹھٹا گیا تھا۔ اس بس کے ڈرائیور اور کنڈکٹر کو مسٹر بو کا حلیہ بتا کر سوالات کیے گئے۔ ڈرائیور نے کہا، میں نے ایک خوبرو جوان کو بس میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے 2 باتوں کی وجہ سے یاد رہا۔ ایک بات تو یہ تھی کہ وہ قداور باڈی بلڈر تھا، ایکشن سے بھرپور انگلش فلموں کے ہیرو کی طرح۔ اس نے چست پتلون اور چمڑے کی جیکٹ پہنی تھی۔ دوسری بات یہ کہ سونڈا سے 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک پجارو نے بس کو روکا تھا۔ وہ جوان اس پجیرو میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ پجیرو بڑی تیز رفتاری سے ٹھٹا کی طرف گئی تھی اور بس اس سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ پھر پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ انٹیلیجنس والے اعلیٰ عہدیدار تک یہ تمام رپورٹ پہنچا رہے تھے اور اپنے تجربات کے مطابق کہہ رہے تھے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس کا ایک منظم گروہ ہے۔ اس کے کام آنے والے ہر اس جگہ موجود رہتے ہیں جہاں مسٹر بو کو ان کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ بر وقت اسے گاڑی، گن، موبائل فون اور ضرورت کا ہر سامان مہیا کرتے رہتے ہیں۔ انٹیلیجنس والوں نے بو کے حق میں بھی بیان دیا تھا کہ اس نے یا اس کے کسی ساتھی نے کسی بھی پاکستانی شہری کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ کیٹی بندر میں جو غیر ملکی سیکورٹی گارڈ کو قتل کیا گیا تھا، اس قتل کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ بو نے یا اس کے کسی ساتھی نے اسے ہلاک کیا تھا۔ مسٹر بو پر سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی ماریا کے اغوا کا الزام تھا اور وہ ٹھٹا میں تھی۔ وہ بیان دے رہی تھی کہ اسے مسٹر بو نے اغوا کیا تھا، لیکن یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیوں اغوا کیا تھا۔ اگر اس کی عزت لوٹنے کے لیے ایسا کیا تھا تو اس کا میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تھا اور ماریا نے میڈیکل چیک اپ سے انکار کیا تھا۔ اس طرح یہ ثابت ہوتا تھا کہ مسٹر بو نے حوث پرستی کی بنا پر اسے اغوا نہیں کیا تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جسے بتانے سے ماریا انکار کر رہی تھی۔ انٹیلیجنس والوں نے فیکس کے ذریعے ہیرالڈ سے بھی یہی سوال کیا تھا۔ ہیرالڈ نے جواباً فیکس کیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اغوا کرنے کی وجہ وہ نہیں جانتا ہے۔ ویسے وجہ کچھ بھی ہو، اغوا کرنا جرم ہے، لہٰذا مجرم کو گرفتار کر کے برطانوی حکومت کے حوالے کیا جائے۔ پاکستان کے فوج شناس افسران کو اس برطانوی کا یہ مطالبہ ناگوار گزر رہا تھا کہ ایک پاکستانی کو برطانوی عدالت میں پہنچائے جانے پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ مسٹر بو ٹھوس ثبوت کے ساتھ مجرم ثابت نہیں ہو رہا تھا۔ اس سلسلے میں جب تک وہ گرفتار نہ ہوتا یا کسی ذریعے سے اپنا بیان ارسال نہ کرتا، اس وقت تک یہ کیس ایک معمہ بنا رہتا۔ اس ضمن میں اتنا تو ہوا کہ مسٹر بو کے معاملے میں فوج شناس افسران کے رویے میں
نرمی اور لچک پیدا ہو گئی اور وہ دوسرے پہلو سے بھی اس کیس پر غور کرنے لگے کہ معاملہ کچھ اور ہے اور اسے کچھ اور رنگ دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف حکومت کا اعلیٰ عہدیدار اور برطانیہ کی سیپا کمپنی ہے اور دوسری طرف تنہا مسٹر بو ہے۔ ان حالات میں وہ اپنی سلامتی کے لیے چھپتا پھر رہا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں تھا۔ اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنے سر سے بیگ اتار دی تھی۔ اب اس کے سر پر شریفانہ انداز کے چھوٹے بال تھے۔ آنکھوں سے آئی لینس نکال لیے تھے۔ اب اس کی آنکھیں نیلی نیلی نہیں، سیاہ تھیں۔ دو ننھے سے اسپرنگ ناک کے نتھنوں میں تھے جن کے باعث ناک کچھ چوڑی دکھائی دیتی تھی۔ اسپرنگ کو نتھنوں سے نکالنے کے بعد ناک ستواں ہو گئی تھی۔ عارضی پلاسٹک میک اپ کے ذریعے ہونٹ اس حد تک موٹے تھے جو دیکھنے میں برے نہیں لگتے تھے۔ اسی میک اپ کے ذریعے ٹھوڑی میں ایسی تبدیلی کی گئی تھی کہ اس ٹھوڑی میں ایک گڑھا پڑ گیا تھا۔ میک اپ اتارنے کے بعد ہونٹ پتلے اور متناسب ہو گئے تھے۔ ٹھوڑی میں اب گڑھا نہیں رہا تھا۔ اس طرح چہرہ بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ اس مکان میں ایک بڑے میاں اور ان کی بیوی تھی۔ ان کے علاوہ ایک جوان لڑکی تھی۔ وہ مسٹر بو کی بہن اور ماں باپ بنے ہوئے تھے۔ اس کا موجودہ چہرے کے مطابق شناختی کارڈ تھا جس پر اس کا نام سید امیر حمزہ لکھا ہوا تھا۔ وہ ایک میز کے پاس بیٹھا ہوا ٹیبل لیمپ کے سامنے جھکا ہوا کاغذات کے اس بلندے کو کھول کر پڑھ رہا تھا۔ وہ اصل معاہدہ تھا جو حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار اور سیپا کے درمیان طے پایا تھا۔ اس معاہدے کا متن یہ تھا کہ کیٹی بندر کے قریب ٹھر کے 200 مربع کلومیٹر کو صرف 9 کروڑ میں سیپا کے حوالے کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ پاکستان کا ساحلی علاقہ ہے اور وہاں کسی غیر پاکستانی کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی تھی۔ ایک تو وہ گویا پاکستان میں داخل ہونے کا دروازہ تھا، اسے اربوں اور خربوں ڈالر اور پاؤنڈ میں بھی نہیں دیا جا سکتا تھا، جبکہ صرف 9 کروڑ روپے میں دے دیا گیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ وہ علاقہ کراچی سے 150 کلومیٹر دور تھا اور بھارت کی سرحد سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس طرح بھارت برطانوی سیپا کمپنی کے کاندھے پر بیٹھ کر آسانی سے کسی طرح کی بھی خفیہ کارروائی کر سکتا تھا۔ اس معاہدے کو برطانیہ کے قانون کے تابع کیا گیا تھا اور پاکستانی قوانین کی نفی کی گئی تھی۔ اگر مستقبل میں کبھی پاکستان اور سیپا کے درمیان کوئی تنازع پیدا ہوتا تو پاکستان کی کسی عدالت کو اس کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہ ہوتا۔ یہ مقدمہ صرف برطانوی عدالت میں دائر کیا جاتا۔ اس معاہدے کے مطابق سیپا اس ساحلی علاقے کے مالکانہ حقوق کسی دوسری کمپنی کو منتقل کر سکتی تھی۔ اس طرح یہ حقیقت واضح ہو رہی تھی کہ سیپا کمپنی کی پشت پر امریکی کمپنی ہوپ ویل ہولڈنگ لمیٹڈ تھی، لہذا وہاں کسی بھی موقع پر امریکی فوجی اڈہ قائم ہو سکتا تھا۔ اس معاہدے میں اور بہت کچھ ایسی باتیں تھیں جو محبان وطن کے لیے قطعی ناقابل برداشت تھیں۔ یہ ایسی چوری اور وطن فروشی تھی جسے مخلصان وطن اور عوام سے چھپانے کے لیے یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ کیٹی بندر میں 1320 میگا واٹ کا بجلی گھر بنانے کے لیے سیپا سے معاہدہ کیا گیا ہے۔ یہی کیٹی بندر بجلی گھر والا معاہدہ مسٹر بو کو دکھایا گیا تھا اور اصلی معاہدے کو چھپایا جا رہا تھا، لیکن چھپانے سے پہلے ہی مسٹر بو نے اپنی حکمت عملی سے اس اصل معاہدے کو حاصل کر لیا تھا۔ بو کو جب معلوم ہوا کہ پاکستان کے ساحلی سرحدی علاقے میں غیر ملکی آ رہے ہیں اور وہاں رہائش اختیار کر رہے ہیں، ان کی آمد اور رہائش کے سلسلے میں کہا جا رہا تھا کہ سیپا کمپنی والے کیٹی بندر میں بجلی گھر قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تھر کے علاقے میں کوئلے کے جو ذخائر ہیں، ان کوئلوں کے ذریعے اس بجلی گھر کو چلایا جائے گا، لیکن وہ جیسے حساس پاکستانی اس سلسلے میں مطمئن نہیں تھے۔ اس نے پہلے سوچا کہ بجلی گھر ایسے ساحلی علاقے میں کیوں قائم کیا جا رہا ہے جہاں سے کوئلے کے ذخائر سینکڑوں کلومیٹر دور ہیں اور کوئلے کو کیٹی بندر تک پہنچانے کے لیے ریلوے لائن بھی نہیں بچھائی گئی ہے، اور معاہدہ
کیے جانے کے 1.5 برس بعد بھی بجلی گھر کے قیام کا کام شروع نہیں ہوا تھا۔ ان غیر ملکی افراد کی موجودگی نے شبہات میں مبتلا کیا تو محبان وطن کی ایک ٹیم بنا لی۔ اس ٹیم میں سبھی تعلیم یافتہ، ہنرمند اور کئی طرح کی صلاحیتوں سے بھرپور جانصار تھے۔ انہوں نے جہاد شروع کیا تو اس حد تک کامیاب ہوئے کہ وہ اصل ملک دشمن معاہدہ وہ کے ہاتھ لگ گیا۔ سچائی بہت زہریلی ہوتی ہے۔ وہ اصل خفیہ معاہدے کو پڑھ کر محسوس کر رہا تھا کہ اس نے پڑھا نہیں ہے بلکہ زہر پیا ہے۔ لاکھوں افراد نے جان و مال کی قربانیاں دے کر جس پاکستان کو حاصل کیا تھا، اس پاکستان کی زمین کو اور اس پاکستان کی بہنوں اور بیٹیوں کو کوڑیوں کے مول فروخت کیا جا رہا تھا۔ زمین ماں ہوتی ہے، ماں کی عظمت کو بھی غیر ملکیوں کے قدموں تلے روندا جا رہا تھا۔ یہ وطن عزیز پر ایسا حملہ تھا کہ اپنے ہی گھر کے حملہ آوروں کا مقابلہ ایٹم بم سے نہیں، صرف جذبہ حب الوطنی کے بھرپور جہاد سے کیا جا سکتا تھا۔ وہ بڑی دیر تک ٹہلتا رہا۔ وہ ملک کی بااختیار مگر غیر ذمہ دار شخصیات سے نمٹنے کے سلسلے میں پریشان نہیں تھا، بلکہ شرمندہ تھا کہ اس ملک کے عوام حقائق سے بے خبر رہ کر کب تک دشمنان وطن کو اسمبلیوں میں پہنچاتے رہیں گے۔ دشمن تو دشمن ہی ہوتے ہیں، وہ دشمنی ہر حال میں کرتے ہیں، لیکن اصل دشمنی عوام کی بے خبری ہے۔ بے خبر رہ کر دشمنوں کو موقع دینا بہت بڑی قومی بے پرواہی اور غیر ذمہ داری ہے، اور باخبر رہ کر دشمنوں کو نظر انداز کرنا اپنے ملک سے کھلی دشمنی ہے۔ وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، میز سے موبائل فون اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ رابطہ ہونے پر بولا، آپریشن کلین اپ، کوڈ نیم وہ۔ دوسری طرف سے جواب ملا، آپریشن کلین اپ، کوڈ نمبر وہ 2۔ وہ نے کہا، مسٹر ووٹو، میں نے یہ معاہدہ پڑھ لیا ہے۔ تم پڑھو گے تو اپنے ملک کی سلامتی اور بقا کے سلسلے میں پریشان ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہاں آ کر اسے لے جاؤ اور اس کی 2 درجن فوٹو اسٹیٹ کاپیاں کرو، پھر اصل کاپی خفیہ لاکر میں محفوظ کر دو۔ میں انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے انٹیلیجنس کے ایک افسر کے نمبر ڈائل کیے۔ رابطہ ہونے پر کہا، میں رب نواز صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میں ان کا سیکورٹی افسر بول رہا ہوں، وہ اپنے بیڈ روم میں جا چکے ہیں، کوئی ضروری پیغام کہنا ہو تو نوٹ کروا دیں۔ مجھے بہت اہم گفتگو کرنا ہے۔ آپ ان سے صرف اتنا کہتے ہیں کہ جس کو پورے صوبے میں تلاش کیا جا رہا ہے، وہ فون پر ان سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آل رائٹ، ہولڈ آن پلیز۔ اس نے انتظار کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک کرخت آواز سنائی دی، میں ہوں ملک رب نواز، کیا تم واقعی وہ ہو جسے تلاش کیا جا رہا ہے؟ یس سر، میں آپ کا خادم ہوں۔ یوں تو افسران بہت ہیں، لیکن ان میں سے کتنے سچے، دیانتدار اور فرض شناس ہیں، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ آزمائشوں سے گزرنے کے دوران میں ان کی پہچان ہوتی ہے۔ ملک رب نواز نے کہا، کم ٹو دی پوائنٹ، تمہید نہ باندھو۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے میرا یہ ذاتی نمبر کہاں سے حاصل کیا ہے، لیکن مجھ سے رابطہ کر کے یہ تاثر دے رہے ہو کہ مجھے دیانتدار اور فرض شناس سمجھتے ہو۔ جی ہاں، آپ کی فرض شناسی کے سلسلے میں بہت کچھ سنا ہے۔ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے سیپا کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا تھا۔ مجھ پر جھوٹا کیس بنا کر مجھے مجرم ثابت کر کے بظاہر گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن حقیقتاً وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، مجھے تھانے یا عدالت میں پہنچ کر زبان کھولنے کا موقع نہیں دیں گے۔ کھل کر بات کرو، کون لوگ تمہیں گولی ماریں گے اور کیوں ماریں گے؟ بہتر ہے تم میرے پاس آ جاؤ، مجھے اصل معاملات بتاؤ، میں تمہیں تحفظ دوں گا۔ سر، پولیس اور سیپا کمپنی کی خفیہ ایجنسی نے اس طرح ناکہ بندی کی ہے کہ میں آپ جیسے کسی بھی دیانتدار افسر تک پہنچ نہیں پاؤں گا۔ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم سیپا کے کسی ٹاپ سیکرٹ سے آگاہ ہو۔
اور ان کے خلاف تمہارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں؟ یس سر، صرف سپاہی نہیں، ہماری حکومت کے اعلیٰ عہدیدار کے خلاف بھی ٹھوس دستاویزی ثبوت ہیں جنہوں نے میری گرفتاری کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ میں اس معاملے کی اہمیت اور سنگینی کو کسی حد تک سمجھ رہا ہوں۔ کیا تم کسی کے ذریعے وہ دستاویزی ثبوت یہاں پہنچا سکتے ہو؟ کوشش کروں گا کل 11 بجے تک اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ کاپی آپ تک پہنچا دوں، لیکن اس سے پہلے مجھ سے ایک تعاون کریں۔ بولو، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھ پر اغوا کا جو الزام ہے آپ اسے غلط ثابت کر دیں۔ کیا تم نے واقعی سپا کے ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی کو اغوا نہیں کیا تھا؟ میں اپنی بے گناہی ثابت کر دوں گا۔ پہلے آپ یہ تصدیق کریں کہ سپا کے ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ چاند نے اپنی بیٹی کے اغوا کی FIR درج کرائی ہے یا نہیں۔ وہ FIR ان کے جھوٹ کا تحریری ثبوت ہوگی، کیونکہ جس لڑکی ماریا کو میں یرغمال بنا کر دشمنوں کے نرغے سے نکلا تھا وہ ڈائریکٹر جنرل کی بیٹی نہیں ہے۔ جب وہ اسے بیٹی کہہ رہا ہے تو تم اسے کیسے جھٹلاؤ گے؟ آپ جھٹلائیں گے۔ اس ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ چاند سے کہا جائے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہوگا کہ وہ قدرتی طور پر انفٹ ہے۔ اس کی ہسٹری شیٹ سے پتہ چلے گا کہ اس نے کبھی شادی نہیں کی۔ اوہ گاڈ! میں ابھی اس سلسلے میں اپنے اعلیٰ افسر سے بات کرتا ہوں۔ تمہاری بات سچ ہوگی تو پھر تم ملزم نہیں رہو گے۔ تمہاری گرفتاری کے آرڈرز واپس لے لیے جائیں گے، پھر تمہیں روپوش نہیں رہنا پڑے گا۔ سر، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اول تو وہ میڈیکل چیک اپ کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ اگر چیک اپ کروانے کے لیے قانونی اقدامات کیے جائیں گے تو ان کی خفیہ ایجنسی اور ہمارے ملک کی بیوروکریسی آپ کی راہ کی رکاوٹ بن جائے گی۔ میں مشکلات کو سمجھ رہا ہوں، لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی سے باز نہیں آؤں گا۔ میڈیکل چیک اپ کے لیے ہیرالڈ چاند کے پیچھے پڑ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حوصلہ دے۔ میں کل صبح 7 بجے پھر فون پر رابطہ کروں گا۔ شب بخیر، خدا حافظ۔ اس نے موبائل فون کو آف کر دیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ہیرالڈ چاند میڈیکل چیک اپ کرائے گا اور اپنی بہت بڑی کمزوری ظاہر ہونے دے گا۔ اس کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ طبی معائنے کے ذریعے اسے مردانگی ثابت کرنے کو کہا جائے اور وہ انکار کرے۔ اس کے انکار ہی سے سمجھنے والے حقیقت سمجھ لیں گے۔ باہبیلی کے عہدیدار اور دیگر کارکن جو بھی فلاحی کام کرتے تھے وہ قانون کی حد میں رہ کر کرتے تھے۔ فلاحی معاملات بھی قانون کے مطابق نپٹائے جاتے تھے۔ اس لیے باہبیلی کا صدر کلسی تارا اور رانی کو لے کر لاکھڑا کے تھانے میں آیا۔ پھر تھانہ انچارج کو ان تینوں کی دکھ بھری روداد سنائی۔ تھانہ انچارج نے صدر سے کہا، آپ ظالموں کے خلاف جیسی کارروائی چاہیں گے ہم کریں گے۔ عثمان نے کاغذ بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے ان تینوں لڑکیوں کی طرف سے بیان لکھا ہے۔ اس پر تینوں کے انگوٹھوں کے نشانات ہیں، میرے بھی دستخط ہیں۔ آپ اسے پڑھ لیں اور FIR درج کر لیں۔ اس نے وہ بیان پڑھ کر کہا، راہو دادا ایسے شرمناک معاملات میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ بیرون ممالک سے آنے والے شکاریوں کے لیے یہاں کی لڑکیوں کی ایجنٹی کرتا ہے۔ میں راہو اور ان شکاریوں کے خلاف FIR درج کر رہا ہوں۔ وہ ایک رجسٹر کھول کر لکھنے لگا۔ عثمان نے پوچھا، راہو ایسی مجرمانہ حرکتیں کرتا رہتا ہے، پھر اس کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ بہت پہلے اسے 1-2 بار گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اوپر سے اس کی رہائی کے احکامات آ گئے اور اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بھی کئی فرض شناس افسروں نے اس کے اور غیر ملکی شکاریوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہی، لیکن اوپر بیٹھے ہوئے اعلیٰ افسران نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ عثمان نے پوچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تینوں لڑکیوں کو بھی انصاف اور تحفظ نہیں ملے گا؟ آپ مایوس نہ ہوں، ہمیں بھی یہ سوچ کر شرم آتی ہے کہ بروکروں اور غیر ملکی شکاریوں کو تحفظ دیا جاتا ہے اور ہم وردی پہن کر محض نمائشی قانون کے محافظ کہلاتے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں
کہ راہو میرے علاقے میں آئے گا تو میں اوپر والوں کو اطلاع دیے بغیر اسے گرفتار کروں گا اور حوالات میں رکھ کر اس کی خوب پٹائی کروں گا۔ بعد میں اپنے اعلیٰ افسران سے معافی مانگ لوں گا۔ عثمان نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ان تینوں لڑکیوں کو اپنی تنظیم کے ایک فلاحی ادارے میں لے آیا تاکہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ رہ کر قالین بافی اور کشیدہ کاری وغیرہ کا ہنر سیکھتی رہیں۔ وہ تینوں بہت خوش تھیں۔ وہاں انہیں وقت پر کھانا اور پہننے کو کپڑا ملتا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے دن غسل کرنے کے لیے پانی بھی ملتا تھا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اب کسی ظالم کی طرف سے خوف نہیں رہا تھا۔ تیسرے دن وہاں ایک پولیس کی گاڑی آئی۔ اس میں ایک پولیس افسر اور 10 مسلح سپاہی تھے۔ انہوں نے کلسی، تارا اور رانی کو بلا کر کہا، بیٹی، یہ قانون کے محافظ ہیں۔ مسٹر وہ کے سلسلے میں انکوائری کرنے کے لیے تمہیں شہر لے جائیں گے۔ پھر بڑے افسر کے سامنے تمہارے بیانات ریکارڈ کرانے کے بعد تمہیں یہاں واپس پہنچا دیں گے۔ وہ تینوں پولیس کی گاڑی میں چلی گئیں۔ اس پولیس افسر نے انہیں ٹھٹا کے تھانے میں لا کر کراچی کے ایک پولیس افسر کے حوالے کیا۔ وہ اپنی گاڑی میں انہیں بٹھا کر کراچی کے ایک تھانے میں لے آیا۔ وہاں دوسرے افسران بھی تھے اور ایک بڑی سی میز پر آڈیو ریکارڈنگ کے آلات رکھے ہوئے تھے۔ ایک افسر نے ان تینوں سے کہا، تم یہاں مائک کے سامنے بیٹھ کر باری باری مسٹر وہ کو مخاطب کرو گی۔ رانی نے کہا، وہ ہمارے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ ایک افسر نے کہا، تمہارا بھائی یہاں سے بہت دور ہے۔ تم تینوں اسے بلاؤ گی تو وہ خدائی فوجدار تمہاری بھلائی کے لیے ضرور آئے گا۔ ان تینوں کو مائک کے سامنے بٹھایا گیا۔ پہلے رانی نے کہا، ہمارے پیارے بھائی جان آپ کہاں ہیں؟ جب سے گئے ہیں ہم سے ملنے نہیں آئے۔ میں تارا اور کلسی کے ساتھ کراچی شہر آئی ہوں۔ پولیس والے ہمیں لائے ہیں۔ کلسی نے کہا، بھائی جان، اتنا خوبصورت اور اتنا بڑا شہر ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، یہاں آ کر ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ تارا نے کہا، بھائی جان، اب ہمیں کسی راہو دادا اور شکاریوں کا خوف نہیں ہے۔ پولیس والے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ پھر بھی آپ جلدی آ جائیں اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں تارا بول رہی ہوں، آپ آ رہے ہیں نا؟ ریکارڈنگ بند کر دی گئی۔ افسر نے کہا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ان لڑکیوں کو یہاں سے لے جاؤ اور اگلی ریکارڈنگ کے لیے انہیں ٹریننگ دو۔ ایک جونیئر افسر اور سپاہی ان تینوں کو وہاں سے لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دوبارہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ ایک افسر نے مائک کے سامنے بیٹھ کر بڑی حقارت سے کہا، میں تمہارے جیسے مجرم کو مسٹر نہیں کہوں گا۔ تم نے اپنی ان تینوں بہنوں کی آوازیں سن لی ہیں، سنا ہے خون کے رشتے سے شریفانہ زبان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ تم نے زبان سے انہیں بہن کہا ہے اور جان پر کھیل کر انہیں شکاریوں سے بچا کر باں بیلی کے فلاحی ادارے میں پہنچایا ہے۔ اب یہ بیچاریاں ہمارے ٹارچر سیل میں پہنچائی جائیں گی۔ ان پر ایسا تشدد کیا جائے گا جیسا غیر ملکی شکاری کرنے والے تھے۔ تم یہ باتیں سننے کے بعد 12 گھنٹے کے اندر خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرو گے تو ان لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں شروع کر دی جائیں گی اور ان کے چیخنے، تڑپنے اور فریادیں کرنے کی آوازیں بھی تمہیں فون پر سنائی جائیں گی۔ ان کی بھلائی اور تحفظ چاہتے ہو تو فوراً چلے آؤ۔ ان لڑکیوں نے پہلے کبھی شہر کے پولیس اسٹیشن کو اور پولیس والوں کو نہیں دیکھا ہے۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر پولیس والا سمجھ رہی ہیں۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ ہم کون ہیں۔ تم خود کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے کسی وقت بھی قائد اعظم کے مزار کے سامنے آ جاؤ۔ ہم دن رات تمہارے منتظر رہیں گے۔ اس نے مائک کو آف کر دیا۔ ریکارڈنگ بند ہو گئی۔ وارننگ سے بھرپور ایک آڈیو کیسٹ تیار ہو گئی۔ انٹرکام سے آواز ابھری، سر، مسٹر وہ از آن دا لائن۔ ملک رب نواز نے انٹرکام کا بٹن دبا کر اسے آف کیا۔ پھر ایک فون کا ریسیور اٹھا کر کہا، ہاں میں ہوں ملک رب نواز۔ وہ نے کہا، سر آپ نے سیپا کے ڈائریکٹر جنرل کے سلسلے میں اپنے اعلیٰ افسران سے بات کی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں اس کی بیٹی کے اغوا کا الزام مجھ پر نہ رہے۔ ہمارے ایک اعلیٰ افسر نے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار سے گفتگو کی ہے۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے
کہ کسی غیر ملکی بڑی شخصیت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ اول تو یہ احمقانہ مطالبہ ہوگا، دوم یہ کہ وہ اگر راضی ہوگا تو اپنے ملک کے ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ پیش کرے گا جو اس کے حق میں ہوگی، یعنی ثابت کر دے گا کہ وہ شادی کے قابل ہے، اس نے شادی کی تھی اور ماریا اس کی اپنی بیٹی ہے۔ ہاں، یہ ثابت کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ویسے ماریا اس کی بیٹی نہ بھی ہو تو ایک غیر ملکی لڑکی کو اغوا کرنا جرم ہے، یہ الزام تو تم پر رہے گا۔ سر، میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے یرغمال بنایا تھا، پھر اسے عزت و آبرو کے ساتھ واپس جانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تم سیپا کے خلاف وہ خفیہ دستاویزات پیش کرو گے تو ہم تمہیں پوری طرح سیکورٹی دیں گے۔ ہمارے اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ جب تک ہم وہ دستاویز نہ پڑھ لیں اس وقت تک تم پریس والوں کے سامنے زبان نہیں کھولو گے اور نہ اپوزیشن سے اور نہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی رابطہ کرو گے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اب تک اپنی زبان بند رکھی ہے۔ یہ تمہاری دانش مندی ہے۔ کیا دستاویزات کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بھیج رہے ہو؟ جی ہاں، وہ کاپی آج کسی وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ہمارے اعلیٰ افسر نے ایک فون نمبر دیا ہے، تم سے کہا گیا ہے کہ اس نمبر پر کسی سے بہت اہم گفتگو کر سکو گے۔ اس نے فون نمبر بتایا۔ وہ نے اس نمبر کو نوٹ کرنے کے بعد کہا، سر، میں دیکھوں گا کہ مجھ سے کون اہم گفتگو کرنے والا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، تم مجھے ہر بات سے باخبر رکھو، تبھی تمہاری صحیح رہنمائی کر سکوں گا۔ اس نے رابطہ ختم کیا، پھر نوٹ کیے ہوئے فون نمبر ڈائل کیے۔ ریسیور کان سے لگا کر سنا۔ دوسری طرف سے فون کی گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون؟ میں وہ بول رہا ہوں، مجھے یہ نمبر دیا گیا ہے، کیا آپ بات کریں گے؟ ہاں، بات کروں گا، پہلے ایک آڈیو کیسٹ سنا رہا ہوں، اسے سن لو، پھر ہماری باتیں ہوں گی۔ چند لمحات تک خاموشی رہی، پھر وہ رانی کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس کے بعد کلسی اور تارا بھی بول رہی تھیں۔ آخر میں کسی نے بھاری بھرکم آواز میں اسے نفرت سے مخاطب کرتے ہوئے دھمکیاں دیں کہ اگر وہ 12 گھنٹے کے اندر خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرے گا تو ان کمسن لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے گی۔ ایسی باتیں سن کر اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا تم نے سن لیا؟ وہ بولا، تم لوگ کتنے بے شرم ہو، معصوم بچیوں کو یرغمال بنا کر بلیک میل کر رہے ہو، کیا تمہاری اپنی بیٹیاں اور بہنیں نہیں ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس ملک میں جو طاقتور اور اختیارات کے ذریعے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تحفظ دیتا ہے وہی معزز فرد کہلاتا ہے، باقی عوام کہلانے والے کیڑے مکوڑے ہمارے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔ ہم جب چاہتے ہیں ان پر DDT اسپرے کر کے ان کے مرنے کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ تم لوگوں سے انسانیت کی توقع کرنا حماقت ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہم تمہاری بے حسی اور بے غیرتی کو دیکھتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھتے رہو گے۔ کام کی بات کرو اور بتاؤ کہ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے یا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہو؟ اس وقت 8 بجے ہیں اور مجھے 12 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ میں ابھی سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس معاہدے کے سلسلے میں سودا کرو گے تو گرفتاری کے لیے پیش ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا، پاکستان میں یا باہر کسی بھی ملک میں لین دین کر سکتے ہو، تمہارے لیے فوراً بینک اکاؤنٹ میں منہ مانگی رقم جمع کر دی جائے گی اور تمہیں اس ملک کی شہریت بھی دلائی جائے گی۔ ان معصوم اور مظلوم لڑکیوں کے علاوہ یہ دوسری ڈیلنگ کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں کسی ایک ڈیلنگ پر رہنا چاہیے۔ فی الحال لڑکیوں کو بھول جاؤ، 12 گھنٹے والی مہلت ختم سمجھو، اپنی پسند کے کسی بھی ملک میں جاؤ اور ہم سے رابطہ کرو، ہم تمہارے تمام مطالبات پورے کریں گے، بس وہ معاہدہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے بعد ہم ان تینوں لڑکیوں کو عزت و آبرو سے یہاں کے فلاحی ادارے میں پہنچا دیں گے۔
12 घंटे की मोहलत ख़त्म न करो। मैं रात के 8 बजे तुम्हारी बहुत बड़ी ऑफ़र का जवाब दूंगा। शर्त यह है कि इन तीनों लड़कियों को आज शाम से पहले फलाही इदारे में पहुंचा दो। इसने फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर तक नागवारी से सोचा, फिर मलिक रब नवाज से रब्ता करके कहा, सर, वही हो रहा है जिसकी मुझे तवक्को थी। ये तो हमेशा करप्ट अहदेदारों का मामूल रहा है कि इनकी दुखती रग पर उंगली रख दी जाए, इनके जुराइम के ठोस सबूत हासिल कर लिए जाएं, तो हर तरह का समझौता और सौदा करने को तैयार हो जाते हैं। तुमसे क्या सौदा कर रहे हैं? अगर मैं इनकी इज्जत रख लूं और सिर्फ इनकी जान ना मांगूं, तो वो मेरे सामने सोने का पहाड़ खड़ा कर देंगे। मुझे पाकिस्तान में अपनी जान का खतरा रहेगा। वो मुझे दूसरे किसी भी मुल्क की शहरियत दिलाएंगे और मुँह मांगी रकम मेरे बैंक अकाउंट में पहुंचा देंगे, और कोई मुतालबा करूंगा तो इसे भी पूरा करेंगे। वो इन 3 लड़कियों के मुतालिक भी बताने लगा, जिन्हें यरगमाल बनाकर इसे मजबूर किया जा रहा था कि वो 12 घंटे के अंदर अंदर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे, जबकि पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं करेगी। ये खेल पुलिस की आड़ में खेला जा रहा था। मलिक रब नवाज ने कहा, ये तो वाज़ेह तौर से समझ में आ रहा है कि वो आला ओहदेदार पसे पर्दा है। इसके एजेंट और सीपा कंपनी की खुफिया एजेंसी वाले तुम्हारे अतराफ जाल बिछा रहे हैं। जिसने तुमसे फ़ोन पर बात की है और जो तुमसे सौदेबाजी कर रहा है, वो एक फ्रंट मैन है। हर दौर में करप्ट ओहदेदार ऐसे फ्रंट मैन की खिदमत हासिल करते रहे हैं। तुम देखोगे कि ये फ्रंट मैन तुम्हारे लिए कंबल बन जाएगा, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सर, इस मुआहदे की एक कापी आपके पास पहुंच जाएगी, आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद मैं आपसे रब्ता करूंगा। इसने फ़ोन बंद कर दिया और शेरे लब बुलबुलाने लगा, सौदा? वाह, खूब सौदेबाजी होती रहती है। पहले सीपा कंपनी को 200 किलोमीटर ज़मीन बेचने का सौदा हुआ, फिर मुझे ख़रीदने के लिए सौदा हो रहा है। इस मुल्क को एक मंडी बना दिया गया है। नीचे से ऊपर वालों तक इस तरह ख़रीदे और बेचे जा रहे हैं कि पूरा मुल्क फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। फिर वो परेशान होकर सोचने लगा, वो तीनों लड़कियां फ्रंटमैन के हाथ कैसे लग गईं? बांबेली के फशनास ओहदेदार और कारकुनान ने इन बेचारियों को फ्रंटमैन के हवाले क्यों कर दिया? बेशक फ्रंटमैन अपने तमाम तर इख्तियारात के साथ गया होगा और बांबेली की तंजीम को मजबूर और बेबस बनाकर इन लड़कियों को ले आया होगा। इसने फ़ोन के ज़रिए बोर्ड 2 से रब्ता किया। इसे बताया गया कि वो तीनों लड़कियां एक फ्रंट मैन की गिरफ्त में हैं। बोर्ड 2 को बांबेली के ओहदेदार के पास जाकर मालूम करना चाहिए कि वो लड़कियां इस इदारे से निकलकर कराची कैसे पहुंचाई गई हैं। फिर उसने अपने एक और साथी को फ़ोन पर कहा, बेदार बख्त, साथियों को ख़बर कर दो मैं कराची आ रहा हूँ। इस फलाही इदारे पर शाम तक नज़र रखो, जहाँ बेसहारा लड़कियों को पनाह दी जाती है। तुम्हें ये मालूम करना है कि कलसी, तारा और रानी नाम की 3 कमसिन लड़कियाँ इस इदारे में पहुँचाई गई हैं या नहीं। अगर इन लड़कियों को पहुँचाने वाला तुम्हारी नज़रों में आए तो इसका पीछा करो, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करो। फिर उसने अपने एक और साथी को फ़ोन पर कहा, बेदार बख्त, साथियों को ख़बर कर दो मैं कराची आ रहा हूँ। इस फलाही इदारे पर शाम तक नज़र रखो, जहाँ बेसहारा लड़कियों को पनाह दी जाती है। तुम्हें यह मालूम करना है कि कलसी, तारा और रानी नाम की 3 कमसिन लड़कियाँ इस इदारे में पहुँचाई गई हैं या नहीं। अगर इन लड़कियों को पहुँचाने वाला तुम्हारी नज़रों में आए तो इसका पीछा करो, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करो। वो मोबाइल फ़ोन इस कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में आया। वहाँ इसकी एक फर्जी बहन और माँ बाप बैठे हुए थे। इसने पूछा, आप चलने के लिए तैयार हैं? बड़े मियाँ ने कहा, हाँ बेटे, हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो सब वहाँ से मकान के बाहर आए। बाहर एक पुरानी सी कार खड़ी हुई थी। बड़े मियाँ ने घर के दरवाजे पर ताला लगाया। फिर वो सब कार में आकर बैठ गए। वो स्टीयरिंग सीट पर आ गया।
اس نے پھر کار اسٹارٹ کی۔ اسے ڈرائیو کرتا ہوا کئی گلیوں سے گزر کر نیشنل ہائی وے پر آ گیا۔ پھر کراچی کی سمت گاڑی تیز رفتاری سے جانے لگی۔ ساحلی علاقے میں ایک شاندار محل نما کوٹھی کے شاندار ڈرائنگ روم میں کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے والے صوفے پر ان کا ایک رازدار مشیر بیٹھا انہیں بتا رہا تھا۔ فرنٹ مین نے مسٹر وو کو جو آفر دی ہے اس سے مسٹر وو نے انکار نہیں کیا ہے۔ آج رات 8 بجے جواب دے گا کہ اسے یہ آفر منظور ہے یا نہیں، اور اس نے کہا ہے کہ شام سے پہلے ان تینوں لڑکیوں کو فلاحی ادارے میں پہنچا دیا جائے۔ کاشف اکبر نے کہا، ان لڑکیوں کو تھر واپس جانا چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ شکاری میرے غیر ملکی دولت مند دوستوں میں سے ہے۔ ایک شکاری کی سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ شکار اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے فون پر میری بات ہوئی تھی۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں ملنی چاہئیں، اور یہ کوئی زیادہ پرابلم والی بات تو نہیں ہے۔ مشیر نے کہا، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے شکاری دوست اور ان لڑکیوں کے درمیان مسٹر وہ ہے۔ آپ کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سیپا کمپنی کے معاہدے کو کسی طرح مسٹر وہ سے حاصل کرنا ہے۔ جب تک معاہدہ حاصل نہیں ہوگا تب تک آپ کی کرسی کے پائے ہلتے رہیں گے۔ دردانہ بیگم نے کہا، ان حالات میں ہماری نیند اڑ گئی ہے۔ فرنٹ مین مکار ڈپلومیٹ ہے، مسٹر وہ کو شیشے میں اتار لے گا۔ اس کی کوششوں سے اتنا تو ہوا ہے کہ مسٹر وہ نے معاہدے کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی ہے۔ کاشف اکبر نے کہا، میری شکاری دوست کی ضد پوری کرنی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دوست کے ملک سے ہمیں اچھی خاصی مالی امداد ملتی ہے۔ کئی معاملات میں ہمیں اس ملک کی حمایت حاصل ہے۔ آپ کے شکاری دوست کو ناراض نہیں کیا جائے گا، لیکن 1-2 روز صبر کرنے کے لیے کہا جائے۔ مسٹر وہ ہماری آفر قبول کر کے ہم سے لین دین کے لیے کسی دوسرے ملک جائے گا۔ اس کے جاتے ہی لڑکیوں کو تھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ پھر مشیر نے کچھ سوچ کر کہا، ویسے ان لڑکیوں کو فلاحی ادارے میں بھیجنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس شہر میں بے سہارا عورتوں کے لیے ایک ہی فلاحی ادارہ ہے، اور وہ اپوزیشن کے ایک رکن کی مالی امداد سے قائم کیا گیا ہے۔ اپوزیشن والوں کو ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا تو انہیں ہم پر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جائے گا۔ کاشف اکبر نے کہا، ہمیں دشمنوں کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے۔ آپ فرنٹ مین کو تاکید کریں کہ وہ لڑکیوں کو اس فلاحی ادارے میں نہ پہنچائے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ مشیر نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری طرف کی بات سنی اور پھر کہا، پلیز ہولڈ آن۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، سیپا کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ کاشف اکبر نے کارڈ لیس فون کو آن کر کے اپنے کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو مسٹر ہیرالڈ جان، میں کاشف اکبر بول رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ گرفتار ہو گیا؟ نہیں، ہم نے طریقہ کار بدل دیا ہے۔ مسٹر وہ سے سمجھوتا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی گرفتاری تک یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے معاہدے کی کاپیاں پریس والوں اور مقتدر حلقوں تک پہنچا دے گا۔ ہم نے اس کی زبان بند رکھنے اور اس معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے اسے بہت بڑی آفر دی ہے۔ وہ آج رات 8 بجے ہماری آفر کا جواب دے گا۔ پلیز آپ کسی بھی طرح اس کمبخت کو قابو میں کریں۔ وہ معاہدہ واپس نہ ملا تو مجھے امریکی ایچ کمپنی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ 200 کلومیٹر زمین ہاتھ سے نکل گئی تو میری شامت آ جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم نے بڑے بڑے ایمان والوں کو خرید لیا ہے۔ مسٹر وہ کیا چیز ہے؟ ہم آج رات 9 یا 10 بجے آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ اس نے کارڈ لیس فون کو آف کر کے ناگواری سے کہا، وہ بہت پریشان ہے، صرف اپنی پریشانی کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ اس کی غلطی سے ہم کس قدر پریشان ہیں۔ ہمارا کھانا پینا اور سونا حرام ہو گیا ہے۔ دردانہ بیگم نے کہا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پولیس اور انٹیلیجنس کے کچھ افسران مسٹر وہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی لیے وہ گرفتار نہیں ہو رہا ہے۔
हर शोबे में बिकने वाले होते हैं और नाकाबिले फ़रोख्त भी होते हैं। हो सकता है कुछ अफसरान इसकी पुष्टपनाही कर रहे हों। इन्हीं बातों को पेश नज़र रखते हुए मैंने एक मुशीर की हैसियत से मशवरा दिया है कि मिस्टर वो से दुश्मनी नहीं, दोस्ती की जाए। उम्मीद है हमारी तवक्को के मुताबिक वो ऑफ़र कबूल कर लेगा। दुर्दाना बेगम ने सोफे पर बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, ये कमबख्त वक्त भी नहीं गुजर रहा है, पता नहीं कब रात के 8 बजेंगे। उसने गौर से वाल क्लॉक को देखा। इसका सेकंड वाला कांटा साकित था, मुतहर्रिक नहीं था। घड़ी के दोनों कांटे 12 पर थे। इसने गुस्से से महल के मुंतजिम को आवाज़ दी। वो दौड़ता हुआ आया। जी बेगम साहिबा। वो गुस्से से बोली, तुम सब नमक हराम हो। वो गुस्से से बोली, तुम सब नमक हराम हो। घड़ी बंद रहती है और तुम्हें खबर नहीं होती? नॉनसेंस। इतनी देर से सोच रही हूँ कि वक्त क्यों नहीं गुजर रहा है। दोनों कांटे एक ही जगह पर रुके हुए हैं। मुशीर और काशिफ अकबर ने भी घड़ी की तरफ देखा। वो रुका हुआ वक्त कह रहा था कि इन सब के 12 बज रहे हैं। मलिक रबनवाज को इस मुआहदे की फ़ोटो स्टेट कॉपी मिल गई थी। इसने इसे पढ़ा था और पढ़कर गुस्से से तिलमिलाकर रह गया था और बुड़बुड़ा रहा था, यह हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? यहाँ जिसे इक़्तिदार और इख्तियारात मिलते हैं वो पाकिस्तान को सिर्फ़ अपने बाप का माल समझकर इसकी ज़मीन बेच देता है, ख़जाना खाली कर देता है, दोनों हाथों से वतन की आबरू लुटाता रहता है। अब वो अपने अफसर आला की कोठी की तरफ जा रहा था। इसने अपने आला अफसर के बंगले में पहुंचकर कहा, सर, आपने हुक्म दिया था कि मुआहदे की कापी मिलते ही इसे आपके पास पहुंचा दिया जाए। ये इस लिफाफे में वही मुआहदा है। आला अफसर ने इससे एक बड़ा लिफाफा लेकर पूछा, तुमने इसे पढ़ा है? यस सर। बैठ जाओ, मैं भी ज़रा पढ़ लूँ। वो पढ़ने लगा। मुलाजिम ने चाय की ट्राली लाकर रखी। मलिक रबनवाज चाय पीने लगा। आला अफसर ने इसे पढ़ने के बाद पूछा, तुमने मिस्टर वो को अपने एतमाद में नहीं लिया? सर, मुझ पर वो एतमाद करता है, इसीलिए तो मुआहदे की ये नकल भेजी है और मेरी हिदायत के मुताबिक उसने अब तक इस सिलसिले में किसी के सामने ज़बान नहीं खोली है। इसे और ज़्यादा एतमाद में लो, इससे कहो हमारे पास आए, हम इसे पूरी सिक्योरिटी देंगे। वो असल मुआहदा लेकर आएगा तो इस आला ओहदेदार काशिफ अकबर और सीपा कंपनी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो आज किसी वक्त मुझसे रब्ता करेगा। मैं इसे समझाऊंगा कि पाकिस्तान का साहिली इलाका फ़रोख्त करने और ख़रीदने वालों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए लाजमी है कि वो हमारी पनाह में आए और असल मुआहदा हमारे हवाले करे। वो आला अफसर से रुखसत होकर अपने बंगले में आया। मुआहदे को पढ़ने के बाद वो काशिफ अकबर पर झुंझुला रहा था। मजबूर था कि बराह रास्त इसका गिरेबान नहीं पकड़ सकता था क्योंकि वो आला ओहदेदार था। इसका गिरेबान आला अफसरान पकड़ सकते थे और ऐसा उसी वक्त मुमकिन हो सकता था जब वो असल मुआहदे के साथ इनकी पनाह में आ जाता। शाम को 7 बजे मिस्टर वो ने फ़ोन पर मुखातिब किया और पूछा, सर, आपने वो मुआहदा पढ़ लिया होगा? हाँ, पढ़ चुका हूँ और मेरे सीनियर ने भी इसे पढ़ा है। काशिफ अकबर और सीपा कंपनी के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के लिए लाजमी है कि तुम असल मुआहदा लेकर हमारे पास आ जाओ। तुम मुजरिम नहीं हो। तुमने अपने वतन की सलामती और बका के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। हम पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। सर, आप माकूल मशवरा दे रहे हैं, लेकिन हमेशा यही देखने में आया है कि जो बाइख्तियार शख्सियात मुल्क को लूटने खसोटने के जितने जुराइम करती हैं, इनके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ करने के दावे ही किए जाते हैं। अखबारात और दूसरे मीडिया के ज़रिए अवाम को यकीन दिलाया जाता है कि इनका एहतसाब होने वाला है, मगर होता नहीं। वो बच निकलते हैं और दूसरे मुल्कों में जाकर लूटी हुई दौलत से ऐश करते हैं और मुझ जैसे लोग जो इनके जुराइम के सबूत मुहैया करते हैं, इनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ गुम हो गए हैं या गुम कर दिए गए हैं।
بے شک ایسا ہوتا ہے، مگر تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سر، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ تجربے کار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے دیانتدار افسر کا تبادلہ کرا دیا جاتا ہے یا انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جرائم کی نشاندہی کرنے والے محبان وطن کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ملک رب نواز نے سنجیدگی سے اس کی باتیں سنی، کچھ سوچا، پھر کہا، تمہیں وہی غلطی نہیں کرنی چاہیے جو دوسرے کر چکے ہیں اور برے نتائج بھگت چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اسی لیے معاہدے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی دی ہے کہ اس کے ذریعے محاسبہ شروع کیا جائے۔ جب یہ معاملہ عدالت تک پہنچے گا تو میں اصل معاہدہ عدالت تک پہنچا دوں گا۔ اس معاہدے کی روشنی میں مجرموں کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک میں منظر عام پر نہیں آؤں گا۔ یہ طریقہ کار مناسب رہے گا۔ میں تمہارے خدشات اعلیٰ افسران تک پہنچا کر کہوں گا کہ معاہدے کی اس کاپی کے ذریعے کاشف اکبر کا محاسبہ کیا جائے۔ اس معاملے کو اب مختلف میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا چاہیے۔ آپ محاسبے کا آغاز کرائیں۔ میں آئندہ حالات کے مطابق آپ سے مشورہ لیتا رہوں گا۔ تم اس فرنٹ مین کو اپنا فیصلہ سنانے والے ہو۔ میرا مشورہ ہے جب تک سرکاری طور پر محاسبہ شروع نہ کیا جائے اور کاشف اکبر پر ملک سے باہر جانے کی پابندی عائد نہ کی جائے تم انہیں یہی تاثر دیتے رہو کہ اصل معاہدہ ان کے حوالے کرنے والے ہو۔ آپ نے دانشمندانہ مشورہ دیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر کے بیدار بخت سے ملاقات کی۔ بیدار بخت نے کہا، میں صبح سے اب تک فلاحی ادارے کے سامنے ہوں، یہاں ان 3 لڑکیوں کو نہیں لایا گیا۔ اس نے فون کے ذریعے فرنٹ مین کو مخاطب کیا، ہیلو، میں بو بول رہا ہوں۔ ہیلو مسٹر بو، تم وقت کے اور زبان کی پابند ہو، بولو کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہاری آفر میں بہت کشش ہے۔ میں نے اپنی مستقل رہائش کے لیے ایک ملک کا انتخاب کیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر وہاں پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گا۔ بے شک تم دانشمندی سے کام لے رہے ہو۔ تمہیں اس ملک کی شہریت دلائی جائے گی۔ تم وہاں کا بینک اکاؤنٹ نمبر دو گے، ہم اس اکاؤنٹ میں تمہاری مطلوبہ رقم جمع کرا دیں گے۔ کاشف اکبر نے 9 کروڑ میں یہاں کا ساحلی علاقہ فروخت کیا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں بھی روپے کے حساب سے 9 کروڑ جمع کیے جائیں۔ یہ رقم تمہیں دی جائے گی۔ اور کوئی مطالبہ ہے؟ مطالبہ نہیں، یہ شرط ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں میرے حوالے کی جائیں گی، تو اس کے بعد میں یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاؤں گا۔ تم نے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں پہنچایا جائے، مگر تم نے نہیں پہنچایا۔ مجھے اناڑی نہ سمجھو فرنٹ مین، تم نے میری پوری بات تو سنی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ باں بیلی کی تنظیم کے 2 عہدیدار آئے تھے۔ چونکہ لڑکیوں کو انہی کے ادارے سے لایا گیا تھا، اس لیے ہم نے انہیں ان عہدیداروں کے حوالے کر دیا۔ وہ انہیں باں بیلی کے فلاحی ادارے میں لے گئے ہیں۔ تمہاری اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ذرائع سے معلوم کروں گا۔ اگر وہ تینوں باں بیلی کے فلاحی ادارے میں پہنچ چکی ہوں گی تو پھر میں تم سے رابطہ کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ فرنٹ مین سوچنے لگا، یہ تو گڑبڑ ہونے والی ہے۔ وہ تینوں لڑکیاں اسے باں بیلی کے ادارے میں نہیں ملیں گی تو وہ سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ اس نے کاشف اکبر کے مشیر خاص سے فون پر کہا، جناب، میں نے پہلے ہی کہا تھا، ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں داخل نہ کیا گیا تو بننے والی بات بگڑ جائے گی۔ کیا اس نے ہماری آفر منظور نہیں کی؟ اس نے راضی خوشی سمجھوتہ کیا تھا، 9 کروڑ روپے اور 1 ملک کی شہریت پر راضی ہو گیا تھا، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے ان لڑکیوں کو اس کے حوالے کیا جائے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اس سے جھوٹ کہا ہے کہ باں بیلی کے 2 عہدیدار آئے تھے، وہ لڑکیوں کو واپس اپنے ادارے میں لے گئے ہیں۔ پھر تو وہ یقیناً تمہاری اس بات کی تصدیق کرنے
تھر کے اس علاقے میں جائے گا۔ ہماری خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد وہاں کی پولیس کے تعاون سے اسے گھیر کر گرفتار کر سکتے ہیں۔ ایک بار وہ ہاتھ میں آ جائے تو اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ اسے اس طرح ٹریپ کیا جائے کہ وہ مجھ سے پسند نہ ہونے پائے، ورنہ وہ سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ خفیہ ایجنسی اور پولیس والوں سے بچ کر وہ فرار ہوگا تو پھر ہمارے خلاف ہنگامہ برپا کر دے گا۔ میری پلاننگ کے مطابق وہ یہی سمجھے گا کہ غیر ملکی شکاری اور اس کے 3 گارڈز اسے انتقاماً نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مشیر خاص نے رابطہ ختم کر دیا، پھر کاشف اکبر کو ساری باتیں بتائیں۔ اسے اپنا منصوبہ بھی سمجھانے لگا کہ کس طرح مسٹر وو کو تھر کے علاقے میں ٹریپ کیا جائے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ رہا ہے تو آنکھ لگنے کے بعد ابدی نیند سوتا رہے گا۔ اگر وہ صوفے پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے تو دوسرے ہی لمحے زندگی گزر جائے گی اور وہ بیٹھا ہی رہ جائے گا۔ اگر وہ اپنے گھر جا رہا ہے تو جاتے جاتے موت کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ کلسی، تارا اور رانی 2 سپاہیوں کے ساتھ اپنے تھر کی زمین پر واپس جا رہی تھیں۔ پولیس کی گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھی وہ تینوں خوش ہو کر سوچ رہی تھیں کہ باں بیلی کے فلاحی ادارے میں تھر کی عورتوں کے ساتھ رہ کر قالین بافی اور کشیدہ کاری کے ہنر سیکھیں گی۔ لیکن جب وہ گاڑی رکی اور پچھلا دروازہ کھولا گیا تو مارے خوف کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ سامنے راہو دادا کھڑا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ سامنے کئی خیموں میں جنریٹر کی روشنی تھی، باہر بھی کئی بلب روشن تھے، جبکہ علاوہ پر تیتر، بٹیر اور سالم ہرن بھونے جا رہے تھے۔ رباب اور دف جیسے سازوں کے ساتھ صحرائی گیت کی آواز ابھر رہی تھی۔ رئیس اعظم اور اس کے ساتھی شکاری آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے کئی عورتیں اور مرد مقامی رقص پیش کر رہے تھے۔ وہ تینوں لڑکیاں راہو دادا کو دیکھ کر خوف سے چیخنے اور رونے لگیں۔ انہیں پکڑ کر گاڑی کے پچھلے حصے سے اتارا جا رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھیں اور انہیں بھاگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، مگر چاروں طرف مسلح گارڈز تھے۔ وہ بھاگ کر جدھر جاتی تھیں ادھر سے گارڈز انہیں اٹھا کر شکاریوں کے سامنے پھینک دیتے تھے۔ تمام شکاری کہے لگا رہے تھے۔ ریت پر گرنے سے جسم پر چوٹ نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ تینوں دماغی طور پر گھائل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ جس شکاری کے پاس آ کر گرتی تھیں وہ پنجے مار کے ان کے لباس کے اس حصے کو نوچ کر پھاڑ دیتا۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ لباس سے محروم ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر شکاری کے دائیں بائیں طرف میز پر شراب کے جام اور بھنے ہوئے گوشت سے بھری ہوئی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ وہ پی رہے تھے، کھا رہے تھے اور ان لڑکیوں کی بے بسی سے کھیل رہے تھے۔ پھر رئیس اعظم اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے کم سن کلسی کو اٹھا کر بغل میں دبا کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ تارا اور رانی نے اپنی سہیلی کلسی کو شکاری کی گرفت میں روتے، چیختے اور پڑپڑاتے دیکھا۔ پھر خیمے کے دروازے کا پردہ گر گیا۔ سہیلی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر خیمے کے اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ زندگی چیخنا تو کیا، ایک سرد آب بھرنا بھی بھول گئی تھی۔ مسٹر وو ایک جیپ میں باں بیلی کے صدر سے ملنے آیا۔ وہ فلاحی ادارے سے نکل کر اپنے مکان میں سونے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے مسٹر وو کو دیکھ کر پہچانا نہیں، کیونکہ اس کا چہرہ اور حلیہ بدل گیا تھا۔ اس نے صدر سے کہا، میں وہی ہوں جو کلسی، تارا اور رانی کو آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ صدر نے کہا، میرے پاس جو نوجوان لڑکیوں کو لے کر آیا تھا وہ کوئی اور تھا اور اس کا نام مسٹر وو تھا۔ چلیے، میں مسٹر وو نہیں ہوں۔ آپ صرف اتنا یقین دلا دیں کہ جو لڑکیاں امانت کے طور پر یہاں پہنچائی گئی تھیں وہ محفوظ ہیں۔ صدر نے کہا، وہ محفوظ ہوں گی کیونکہ پولیس کی حفاظت میں تھیں۔ وہ پولیس والے انہیں یہاں سے کراچی لے گئے تھے۔ مسٹر وو نے کہا، ان لڑکیوں کو کراچی لے جانے والی بات پرانی ہو چکی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ باں بیلی کے 2 عہدیدار کراچی گئے تھے، پھر وہاں سے ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں لے آئے ہیں۔ کسی نے آپ سے غلط کہا ہے۔ ان تینوں کو جب سے شہر لے جایا گیا ہے
تب سے وہ ادھر واپس نہیں آئی ہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی عہدیدار ان سے ملنے شہر گیا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ وہ لڑکیاں قانون کے محافظوں کے سائے میں ہیں۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے اور مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے کہ آپ کی تنظیم کے 2 عہدیدار انہیں یہاں لے آئے ہیں۔ او خدایا، کیا ان معصوم بچیوں کو پھر شکاریوں کے آگے ڈالا جا رہا ہے؟ رات اندھیری تھی۔ بابیلی کے صدر کے مکان سے اور آس پاس کے دوسرے مکانات سے دھیمی دھیمی روشنی جھلک رہی تھی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد اور چند زر خرید پولیس والے چھپے ہوئے تھے۔ ایجنسی کے مسلح لیڈر نے سرگوشی میں انسپکٹر سے کہا، وہ آ چکا ہے، بابیلی کے صدر کے مکان کے سامنے ہے۔ انسپکٹر نے کہا، میں نے بھی ایک جھلک دیکھی تھی، وہ فلاحی ادارے کے صدر کے مکان کی طرف باتیں کرتا ہوا گیا تھا۔ یہ بہترین موقع ہے، ہم محاصرہ تنگ کرتے ہوئے اسے چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 مشکلات ہیں، ایک تو یہ کہ اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ تاریخی ہے، ہم سے ذرا بھی غلطی ہو گئی تو اسے بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل تو کرنی ہوگی، ہم فائرنگ کر کے اسے صرف زخمی کر سکتے ہیں، ہلاک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے آدمیوں کو سگنل دو، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ وہ سب حرکت میں آ گئے، دبے قدموں چلتے ہوئے اور زمین پر رینگتے ہوئے قریب آنے اور گھیرا تنگ کرنے لگے۔ پھر انسپکٹر نے میگا فون کے ذریعے کہا، مسٹر وو، تم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو، جہاں سے بھی فرار ہونا چاہو گے وہیں گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ فائرنگ سے بستی والوں کو جانی نقصان پہنچ سکتا ہے، بہتر ہے کہ ہتھیار پھینک کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ یہ باتیں سنتے ہی مسٹر وو نے صدر کو دھکا دیتے ہوئے کہا، مکان کے اندر جاؤ۔ پھر وہ تڑا تڑ فائرنگ کرتا ہوا چھلانگ لگا کر تاریکی میں چلا گیا۔ چاروں طرف سے جوابی فائرنگ ہونے لگی۔ بستی کے کتنے ہی گھروں کی عورتیں اور بچے خوف زدہ ہو کر رونے اور چیخنے لگے۔ میگا فون پر چیخ چیخ کر کہا جا رہا تھا، تم غلطی کر رہے ہو، فرار ہونے کی کوشش کر کے دیکھ لو، زندہ نہیں جا سکو گے۔ اسی وقت ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ یہ آواز صدر کے مکان کے پیچھے سے آئی تھی۔ ان کی فائرنگ کا رخ ادھر ہو گیا۔ وہ موٹر سائیکل آندھی کی رفتار سے جا رہی تھی۔ آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ مسٹر وو سمتیں بدل بدل کر جا رہا تھا۔ پھر وہ آواز بستی کے باہر سنائی دی۔ خفیہ ایجنسی اور پولیس والے دوڑتے ہوئے اپنی گاڑیوں کے پاس آئے، چھلانگیں لگا کر جیپ وغیرہ میں سوار ہوئے۔ پھر وہ گاڑیاں اس موٹر سائیکل کے تعاقب میں پوری رفتار سے دوڑنے لگیں۔ وہ رات کے 2 بجے بابیلی کے صدر کے پاس آیا تھا۔ اس کے بعد ہی فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ ان کے لیے وہ رات بہت اہم تھی۔ وہ کسی قیمت پر وہ کو فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے تعاقب جاری رکھا۔ 2-4 گاڑیوں والے سمتیں بدل کر دوسرے راستے سے اسے گھیرنے اور پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کی موٹر سائیکل قیامت کی رفتار سے جا رہی تھی۔ وہ شوٹنگ رینج سے دور نکل گیا تھا، یوں بھی اندھیرے میں صحیح نشانہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ آواز کی سمت فائرنگ کر رہے تھے، پھر وہ آواز کہیں گم ہو گئی۔ شاید اس نے کہیں چھپ کر موٹر سائیکل بند کر دی تھی، یا پھر تعاقب کرنے والوں سے اتنا آگے نکل چکا تھا کہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں آگے پیچھے دوڑتے دوڑتے صبح ہونے لگی۔ وہ تنہا موٹر سائیکل پر جا رہا تھا، تعاقب کرنے والوں کو ڈوج دے کر ایسی جگہ پہنچ گیا تھا جہاں شکاری خیمہ زن تھے اور پچھلی رات عیش و طرب میں گزارتے رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ اب وہاں خیمے نہیں تھے، کوئی شکاری یا ان کا کوئی بروکر نہیں تھا۔ بجھے ہوئے الاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس دھوئیں میں کلسی، تارا اور رانی کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی نظر آئیں۔ وہ ایک دم سے تڑپ گیا، موٹر سائیکل سے اتر کر دوڑتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ان تینوں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ ان پر کس طرح اجتماعی زیادتی کی گئی ہے اور کس طرح کتوں کی مانند انہیں پھنبوڑا گیا ہے۔ وہ اپنی جیکٹ اور شرٹ وغیرہ اتار کر
بے لباس لاشوں کو ڈھانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والی بہت سی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے لیے نہیں، ان تینوں معصوم اور مظلوم بچیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا ان کی موت کا عوامی سطح پر کوئی اثر ہوگا؟ کیا بااثر ظالموں سے ان کی موت کا حساب لیا جائے گا؟ وہ تینوں کمسن لاوارث لاشیں کہہ رہی تھیں، اے میرے وطن کے لوگوں، کیا غریبوں کی لڑکیاں اسی لیے جوان ہوتی ہیں؟ آپ دیدہ تھے سبھی قتل پر میرے، لیکن کوئی بھی پرسش احوال نہ قاتل سے ہوئی